ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کا ہمارا موضوع اتباع اور تقلید کے حوالے سے ہے. تقلید کیا چیز ہے، اس میں اور اتباع کے اندر کیا فرق ہے، اور تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا تجزیہ کیا ہے. ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں تقلید کی تعریف سے. تقلید کی تعریف مختلف الفاظ میں کی گئی ہے. جن کو خلاصتاً اگر ہم پیش کرنا چاہیں تو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ کسی امتی کے قول کو ماننا بغیر دلیل کے یا اس کی دلیل کی معرفت حاصل کیے بغیر ملا علی قاری وہ لکھتے ہیں وَالتَّقْلِيدُ قبول قول الغیر بلا دلیل، کسی دوسرے کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے یہ تقلید کہلاتا ہے. شرح قصیدہ امالی ان کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ تقلید کی تعریف کی ہے. جمع الجوامع کے اندر تقلید کی تعریف یوں کی گئی ہے اخذ قول الغیر من غیر معرفت دلیلہ، کسی کی بات کو لے لینا اس کی دلیل کی معرفت کے بغیر. پتہ نہیں ہے اس کی دلیل ہے کیا، لیکن اس کی بات کو آپ تسلیم کر لیں. ابن حمام حنفی نے اپنی کتاب التقریر و تحبیر میں تقلید کی یہ تعریف کی ہے العمل بقول من لیس قولہ احدی الحجج الاربع الشرعیۃ بلا حجۃ منہا، کہ کسی آدمی کے قول پر عمل کرنا کہ جس کا قول 4 حجت شرعیہ میں سے کوئی بھی حجت نہ ہو. قرآن، حدیث، اجماع، قیاس یہ ان کے نزدیک ادلہ شرعیہ ہیں. تو ان چاروں میں سے اس آدمی کی بات کوئی بھی دلیل کی حیثیت نہیں رکھتی. اس آدمی کی بات کو ماننا یہ کہتے ہیں جی تقلید ہے. فلیس الرجوع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والاجماع منہ اے من التقلید، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور اجماع کی طرف رجوع کرنا یہ تقلید نہیں ہے. کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات اور اجماع جو ہے یہ بذات خود حجت ہے. مولانا اشرف علی تھانوی سے
تقلید کے حوالے سے سوال کیا گیا تو انہوں نے یہ جواب دیا، تقلید کہتے ہیں امتی کا قول ماننا بلا دلیل۔ عرض کیا گیا کہ اللہ اور رسول کے قول کو ماننا بھی تقلید کہلائے گا؟ جواب دیتے ہیں، فرمایا کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا تقلید نہ کہلائے گا، وہ اتباع کہلاتا ہے۔ ملفوظات حکیم الامت صفحہ نمبر 174، تالیفات اشرفیہ ملتان۔ اس قول سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ حجت شرعی کو ماننا یہ تقلید نہیں کہلاتا، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننا یہ تقلید نہیں کہلاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ مقلد نہیں تھے، کیونکہ وہ اللہ کی بات مانتے تھے اور اللہ کے رسول کی بات مانتے تھے۔ مقلد آدمی کے لیے دلیل اس کے امام کا قول ہوتا ہے، یہ ادلہ اربع جو ہیں یہ اس کی دلیلیں نہیں ہوتی۔ مسلم و ثبوت کے اندر یہ بات لکھی ہے، اما المقلد فمستندہ قول مجتہدہ، کہ مقلد کے لیے اس کے مجتہد کی بات جو ہے یہ دلیل ہوتی ہے، یہ حجت ہوتی ہے۔ مقلد آدمی کے ہاں جب دلیل صرف امام کا قول ہے، قرآن حدیث اجماع اور قیاس یہ اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ مجتہد ہے، یہ مجتہد کی دلیلیں ہیں، تو پھر مقلد کو عالم جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ عالم اس کو کہا جائے گا، فقیہ اس کو کہا جائے گا جو قرآن و حدیث کا علم جاننے والا ہے۔ علامہ سیوطی نے الحاوی للفتاوی کے اندر صفحہ نمبر 125 پر اس چیز کی صراحت کی ہے، وَمَعْلُومٌ أَنَّ لَفْظَ الْفُقَهَاءِ وَالْعُلَمَاءِ إِنَّمَا يُطْلَقُ عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ، کہتے ہیں یہ بات واضح ہے کہ فقہاء اور علماء کا لفظ جو ہے یہ مجتہدین پر بولا جاتا ہے، فقیہ اور عالم یہ مجتہد کو کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَلَا يُسَمَّ فَقِيهًا وَلَا عَالِمًا، اور جو مقلد ہوتا ہے اس کو نہ تو فقیہ کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی عالم کہا جا سکتا ہے۔ کما نص علیہ اہل الفقہ والاصول، جیسا کہ اہل فقہ اور اصول نے اس پر نص بیان کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل فقہ اور اہل اصول کا۔ کہتے ہیں کہ لفظ فقیہ اور عالم کا مقلد کے اوپر اطلاق ایسے ہی غلط ہے کا امتناع اطلاق لفظ المسلم علی الیہودی والنصرانی، جیسے کسی یہودی اور عیسائی کو مسلمان کہنا یہ غلط ہے، اسی طرح کسی مقلد کو عالم اور فقیہ کہنا یہ بھی غلط ہے۔ ان اقوال سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تقلید کی تعریف کسی کی بات کو ماننا کہ اس کی وہ بات حجت شرعی نہیں ہے اور اس کی دلیل کی معرفت بھی نہیں ہے کہ اس نے یہ جو بات کہی ہے کس بنیاد پر کہی ہے، یہ ہے تقلید کی تعریف۔ اور جو مقلد ہوتا ہے تقلید کرنے والا، اس کے لیے حجت اس کے امام کا قول ہوتا ہے نہ کہ قرآن و حدیث۔ اس کے حوالے سے ایک اور قول جو ہے آپ ملاحظہ فرما لیں، کہتے ہیں ارشاد القاری الی صحیح البخاری، مفتی رشید احمد شیخ الحدیث گزرے ہیں ایک،
احناف میں سے، ان کی کتاب ہے ارشاد القاری الی صحیح البخاری، اس میں لکھتے ہیں توسیع مجال کی خاطر اہل بدعت فقہ حنفی کو چھوڑ کر قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، اور ارخائے عنان کے لیے ہم بھی یہ طرز قبول کر لیتے ہیں، ورنہ مقلد کے لیے صرف قول امام ہی حجت ہوتا ہے۔ کہتے ہیں صرف ارخائے عنان کے لیے ہم یہ قرآن و حدیث والی بات مان لیتے ہیں، وگرنہ مقلد کے لیے تو صرف اس کے امام کا قول حجت ہوتا ہے، قرآن و حدیث حجت نہیں ہے اس کے لیے۔ اسی کتاب کے اندر ایک اور جگہ پر لکھتے ہیں، یہ ارشاد القاری الی صحیح البخاری کا صفحہ نمبر 288، اسی طرح 412 نمبر صفحے پر لکھتے ہیں ایک مسئلے کے حوالے سے، غرضے کہ یہ مسئلہ اب تک تشنہ تحقیق ہے، ما ھذا ہمارا فتویٰ اور عمل قول امام رحمہ اللہ کے مطابق ہی رہے گا، اس لیے کہ ہم امام رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اور مقلد کے لیے قول امام حجت ہوتا ہے، نہ کہ ادلہ اربعہ کہ ان سے استدلال وظیفہ مجتہد ہے۔ ادلہ اربعہ جو ہیں یہ مجتہد کی دلیلیں ہیں، مقلد کی دلیلیں نہیں ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو مقلدین حضرات بھی کہتے ہیں جی ہماری دلیلیں چار ہیں، ہماری دلیلیں چار ہیں، جبکہ مقلدین کی دلیلیں چار نہیں، صرف ایک ہی ہے، قول امام، بس۔ تو تقلید کی تعریف ہم نے سمجھ لی، مقلد کی دلیل کیا ہے یہ سمجھ لیا، اور مقلد کو عالم اور فقیہ کہنا یہ قطعاً درست نہیں ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا۔ چوتھی بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ ان کے ہاں تقلید سے اعراض کرنا یہ گمراہی ہے، یعنی تقلید کرنا یہ ایمان کو بچانے والا عمل ہے، شرعی اعتبار سے یہ ضروری ہے، اگر تقلید نہ کی جائے گی تو بندہ جو ہے وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حاشیہ علامہ ساوی علی الجلالین، جلالین کے اوپر علامہ ساوی کا حاشیہ ہے، سورۃ الکہف کی آیت ہے وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِم مِّنْهُ أَحَدًا، اس کے تحت وہ لکھتے ہیں وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَى الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَةِ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ وَالْآيَةَ، کہتے ہیں چاروں مذہبوں کے علاوہ تقلید جائز نہیں ہے، خواہ وہ جو پانچواں قول ہے نا وہ قول صحابہ کے موافق ہی کیوں نہ ہو، حدیث صحیح کے موافق کیوں نہ ہو، قرآن کی آیت کے موافق ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو نہیں مانا جائے گا، بلکہ مذاہب اربعہ کے اندر ہی تقلید کو مانا جائے گا، مذاہب اربعہ میں سے ہی کسی کا قول لیا جائے گا۔ فالخارج عن المذاہب الاربعہ ضال مضل، جو مذاہب اربعہ سے نکل جاتا ہے وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ وربما اداہ ذلک للکفر، اور بسا اوقات یہ عمل اس کو کفر تک لے جاتا ہے، لأن الأخذ بظواہر الکتاب والسنت من اصول الکفر، کیونکہ کتاب و سنت قرآن و حدیث کے ظاہر کو لینا یہ کفر کی بنیادوں میں سے ہے۔ یہ ان کا موقف ہے جی، جو ہم نے ان کی کتابوں کے حوالے سے جانچ لیا۔ اب جو ہمارے معاشرے میں مقلدین حضرات پائے جاتے ہیں، ایک طرف تو ان کے اصول اور ضابطے ہیں کہ تقلید کسی کی غیر کی بات کو ماننا بغیر دلیل کے، اور مقلد آدمی عالم اور فقیہ نہیں ہوتا، لیکن یہ تقلید کو ثابت کرنے والے جو حضرات ہوتے ہیں ان کے کبھی آپ نے سابقے اور لاحقے پڑھے ہیں؟ شیخ الحدیث، حکیم الامت، اعلی حضرت فلاں، کتنے لمبے لمبے ان کے جو ہے نا وہ القابات ہوتے ہیں، یعنی ایسے باور کروایا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر اس سے بڑا کوئی عالم دین ہے ہی نہیں، جبکہ وہ خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو مقلد ہیں بھائی، اور اصول کے مطابق مقلد کو تو عالم کہا ہی نہیں جا سکتا۔
شیخ الحدیث، فقیہ، محدث، یہ الفاظ تو بولے نہیں جا سکتے مقلد کے لیے. اور ان کے صاحب کے لاحقے جو ہیں وہ آپ پڑھ کر دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر بس یہی عالم دین ہے، اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تضاد پایا جاتا ہے ان کے اندر. اصول اور ضابطہ کچھ ہے اور عمل ان کا کچھ ہے. اگر وہ اصول اور ضابطے کے مطابق چلیں تو کوئی بھی ان کا عالم دین اپنے آپ کو عالم نہیں کہلوا سکتا، کوئی مفتی نہیں کہلوا سکتا، کوئی شیخ الحدیث نہیں کہلوا سکتا، کوئی مفسر قرآن نہیں بن سکتا. وہ سارے کے سارے صرف اور صرف اپنے امام کی بات کو ہی مانیں گے آنکھیں بند کر کے بس، جبکہ ان کا عمل ایسا نہیں ہے. پانچویں بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر تقلید کر لی جائے، اتباع کے مقابلے میں تقلید کی جائے تو پھر تقلید کیا نقصان پہنچاتی ہے. جب ہم مختلف کتب دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعض حضرات نے اپنی تقلید کے ہاتھوں مجبور ہو کر قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی تحریف کرتی ہے. یعنی تقلید کا نقصان بسا اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مسئلے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت کو ہی بدل دیتا ہے. مثال کے طور پر ایضاح الادلہ، اس کا طبع اول صفحہ نمبر 215 اور 216 پر جو آیت لکھی ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ. یہاں پر قرآن مجید کی آیت کو انہوں نے جو ہے وہ تھوڑا سا تبدیل کیا ہے. کہتے ہیں جی یہ کاتب کی غلطی ہے، جبکہ ساری ان کی بنیاد ہی اسی لفظ کے اوپر ہے. کیسے ہے جی یہ آیت فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. آگے پوری بنیاد جو ہے حضرت صاحب کی وہ اِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ کے اوپر ہے. اور یہ آیت قرآن مجید کے اندر یہاں پر یہ جملہ نہیں ہے. یہ جملہ جو ہے وہ بڑھا کر انہوں نے اپنے پورے مسئلے کی بنیاد بیان کی ہے. اگر یہ کاتب کی غلطی ہوتی تو پھر آگے جو استدلال کیا ہے اس جملے سے وہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا. اس جملے سے جو استدلال کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کاتب کی غلطی نہیں ہے، یہ مصنف نے بذات خود یہ جملہ جو ہے یہاں پر لکھا ہے. تحقیق مسئلہ رفع الیدین، ابو حنیفہ اکیڈمی فقیر والی ضلع بہاول نگر سے یہ شائع ہوا ہے ایک چھوٹا سا پمفلٹ. اس کے صفحہ نمبر 6 پر یہ آیت لکھی ہے یا ایھا الذین آمنوا قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. جبکہ اصل آیت کیا ہے الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ. اب یہاں پر یہ آیت لکھ کر یا ایھا الذین آمنوا قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ یہ لکھ کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ نماز کی حالت میں رفع الیدین کرنا صحیح نہیں ہے، کہ یہ ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ نماز ایمان والے ہی پڑھتے ہیں، تو ایمان والوں کے یہ حکم ہے کہ نماز کے اندر اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھنا ہے، رفع الیدین نہیں کرنا. اب پورا استدلال جو ہے وہ اسی جملے سے ہے، جبکہ قرآن مجید کے اندر یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہے. قرآن مجید میں الم تر الی الذین قیل لہم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ یہ آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 77. تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بسا اوقات تقلید کے نتیجے میں انسان
اتنا آگے نکل جاتا ہے تقلید کی محبت میں کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کو بھی بدلنے کے اندر کوئی آر محسوس نہیں کرتا. یہ ایک تقلید کا نقصان ہے. دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات وہ احادیث مبارکہ کے اندر بھی تحریف کر دیتے ہیں، الفاظ کی تبدیلی کر دیتے ہیں صرف اپنا مسئلہ ثابت کرنے کے لیے. مسند حمیدی میں جو حدیث رفع الیدین کے اس بات میں ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے رفع الیدین کی نفی میں پیش کر دیا جاتا ہے. سنن نبی داود کے اندر 20 لیلتن کا لفظ ہے کہ 20 راتیں جو ہیں وہ تراویح پڑھائی تو وہ 20 رکعتن جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ بھی تبدیلی جو ہے وہ صرف اپنا مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے، وہ 20 لیلہ کی جگہ پر 20 رکعتن جو ہے وہ کر دیا گیا. تیسرا نقصان بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے، لیکن وہ پھر بھی حقیقت کو ماننے کی بجائے صرف اور صرف تقلید کی وجہ سے اپنے امام کی بات کو ہی آگے رکھتا ہے، صرف اسی کو ہی مانتا ہے. مثال کے طور پر تقریر ترمذی میں ایک قول لکھا ہے الحق والانصاف ان ترجیح للشافعی ولکن نحن المقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. حق اور انصاف کی بات تو یہی ہے کہ امام شافعی کا مسئلہ جو ہے وہ راجح ہے، لیکن ہم چونکہ امام صاحب کے مقلد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اس لیے ہم انہی کی بات کو مانیں گے. یعنی مان بھی لیا کہ ہمارا موقف درست نہیں ہے، غیر راجح ہے. امام شافعی کا موقف راجح ہے، وہ درست ہے، لیکن تسلیم نہیں کیا، موقف وہی رکھا جو اپنے امام کا ہے. تفسیر عثمانی میں سورہ لقمان کی تفسیر میں یہ لکھا ہے بزرگوں نے کہ یہاں پر تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی بیان ہوئی ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی. اب قرآن مجید کی آیت کے مقابلے میں بھائی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اب یہ ہمارے علم میں تو آنے والی بات نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں کون سی دلیل آپ پیش کر سکتے ہیں. مان بھی رہے ہیں کہ قرآن کے اس مقام پر 2 سال مدت رضاعت بیان کی گئی ہے، لیکن ہمارے امام کے نزدیک 2.5 سال ہے، ان کے پاس بھی کوئی نہ کوئی دلیل ہوگی. وہ آج تک ملی تو کوئی نہیں ہے بھائی، وہ دلیل ہے کہاں پر؟ مسئلہ نہیں ماننے کے لیے تیار. بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ ایک وتر والی حدیث جب ان کے سامنے آئی، حدیث بھی صحیح ہے، ان کے موقف کے خلاف ہے کہ کم از کم 3 وتر بندہ پڑھ سکتا ہے، یہ ان کا موقف ہے، 1 وتر نہیں پڑھ سکتا بندہ. اب چاہیے تو یہ تھا کہ حدیث آ گئی ہے، حدیث بھی صحیح ہے تو مان لیتے، لیکن کہتے ہیں میں نے 14 سال تک جو ہے نا اس کا جواب سوچا کہ اس حدیث کا جواب کیا، یہ ہمارے موقف کے خلاف ہے. 14 سال تک جو ہے نا وہ اس کا جواب سوچا انہوں نے. تو 14 سال کے بعد کہتے ہیں جی یہ جواب سمجھ میں آیا کہ یہ بڑھاپے پر محمول ہے کہ نبی علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے تھے نا اس وقت 1 رکعت آپ نے پڑھی تھی. یعنی تقلید کی وجہ سے بسا اوقات انسان قرآن اور حدیث کی بات کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے آ بھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. یہ بھی بسا اوقات نقصان ہو جاتا ہے. اسی طرح نماز فجر کے دوران 2 سنتیں ادا کرنا واضح حدیث ہے کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے تو نماز نہیں ہے، لیکن چونکہ ان کا موقف ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سنتیں جو ہیں وہ ادا نہیں کی جائیں گی، سورج چڑھنے کے بعد ہی ادا ہو سکتی ہیں اگر کرنی ہی ہیں تو وہ دوران جماعت ہی الگ پیچھے کھڑے ہو کر 2 سنتیں پڑھ کر پھر جماعت کے اندر شامل ہوتے، صرف اپنے
ایک مسئلے کو بچانے کے لیے. حالانکہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ فجر کی نماز کی اگر سنتیں رہ گئی ہیں تو نماز فجر کے بعد جو ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں. دونوں حدیثیں موجود ہیں کہ اقامت کے بعد نماز ختم، اور فجر کی سنتیں اگر رہ گئی ہیں تو فجر کی نماز کے بعد بھی ادا ہو سکتی ہیں. تو وہ دو حدیثوں کی یہاں پر مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، صرف اپنے اسی نظریے کی وجہ سے کہ چونکہ وہ مقلد ہیں اس لیے. عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا رواج ہے ان کے اندر. تو ان کے ہی عالم دین مولانا یوسف بن نوری معارف السنن شرح ترمذی کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 116 جلد نمبر 4 پہ، کہتے ہیں عشاء سے قبل 4 رکعتیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں، شاید ہمارے ائمہ کے مخطوطوں میں یا ضائع ہونے والی کتب میں ہو کوئی دلیل. حدیث تو کوئی ایسی نہیں ملی کہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں، شاید اماموں کے مخطوطوں کے اندر ہو یا جو کتابیں ضائع ہو گئیں ان کے اندر ہو وہ کو حدیث 4 رکعتیں پڑھنے والی. لیکن 4 رکعتیں وہ پڑھتے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ حدیث کوئی نہیں ہے اس حوالے سے، صرف اپنی تقلید کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا نہیں ہے. ان کا جو موقف ہے اب تو الحمدللہ وہ ہمارے موقف کے اوپر ہی آ گئے ہیں جو قرآن و حدیث والا ہے کہ گستاخ رسول کی سزا جو ہے وہ سر تن سے جدا ہے. لیکن جو ان کا کتابوں کے اندر موقف لکھا ہوا ہے وہ یہی ہے کہ اس کی سزا قتل نہیں ہے گستاخ رسول کی. اس لیے ابن نجیم حنفی نے یہ لکھا ہے کہ مومن کا نفس جو ہے نا وہ تو اسی طرح مائل ہوتا ہے کہ گستاخ کی گردن جو ہے نا وہ تن سے جدا کر دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے. لیکن ہمارے لیے ہمارے مذہب کی پیروی جو ہے وہ واجب ہے. مومن کا نفس تو یہی چاہتا ہے کہ گستاخ کی سزا قتل ہی ہو، لیکن چونکہ ان کا مذہب اجازت نہیں دیتا کہتے ہیں اس لیے ہمارے اوپر تو بھائی اسی کی اطاعت واجب ہے مذہب کی. تو تقلید کی وجہ سے بسا اوقات انسان حق کو مان کر بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس کو اپناتا نہیں ہے. ایک بڑے عالم دین گزرے ہیں جن کو ہمارے معاشرے میں اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ علم حدیث کے بہت بڑے عالم دین تھے، ہر فن ان کو آتا تھا. اب انہوں نے حدیث کے اندر مسئلہ کیا بیان کیا؟ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ہاں عورت نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھتی ہے اور مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتا ہے نماز میں. اب حضرت صاحب نے استدلال کیا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل انہوں نے بیان کی ہے. ان کے حوالے سے کتاب لکھی گئی امام احمد رضا اور علم حدیث. اس کتاب کے صفحہ نمبر 340 اور جلد نمبر 1 پر ان کا یہ استدلال نقل کیا ہے کہ انہوں نے عورت کے سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو دلیل پیش کیا نا وہ صحیح ابن خزیمہ والی حدیث ہے جو حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے اندر سینے پر ہاتھ باندھتے تھے. یہ معروف حدیث ہے جو ہم سینے پر ہاتھ باندھنے کی پیش کرتے ہیں صحیح ابن خزیمہ کی. اب یہ حدیث پیش کر کے حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے. بھئی یہ حدیث عورت کے متعلق ہے کہ مرد کے متعلق ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا، تو مرد تو پہلے نمبر پر آئے گا اس حدیث کے تحت، لیکن مرد کو نہیں شامل کر رہے، صرف عورت کو شامل کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی. دلیل یہ حدیث ہے.
آپ اندازہ کر لیں کہ چونکہ پیچھے تقلیدی ذہن تھا، اس لیے حدیث کہ جو ظاہری الفاظ بتا رہے ہیں اس کو بھی ماننے کے لیے تھے. یہاں تو انہوں کو استدلال کرنا پڑ رہا ہے جی، بڑا کوئی بریک سا استدلال ہے کہ بندے کو غلطی لگ سکتی ہے. یہاں پر تو کوئی غلطی لگنے کا امکان بھی نہیں ہے. بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عمل کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے مخاطب تو مرد ہوتے ہیں. آپ نے عمل کر کے دکھایا ہے، نماز کے اندر آپ نے ہاتھ سینے پر باندھا تھا، تو آپ تو بھائی خود بھی مرد ہیں، اور سب سے پہلا جو ہے حکم بھی یہ مردوں کے لیے ہوتا ہے آپ کا عمل. لیکن وہ چونکہ پیچھے وہ ذہن تھا دوسرا، اس لیے نہیں مانا، اپنا مطلب جو ہے وہاں سے نکالا ہے. اچھا، ایک نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان اپنا تقلیدی مذہب ثابت کرنے کے لیے، کوئی مسئلہ ثابت کرنے کے لیے حدیثیں بھی گڑھ دیتا ہے، اپنی طرف سے حدیثیں بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں. مثلاً اگر آپ الہدایہ کی تخریج الدرایا جو ہے وہ دیکھیں گے نا، تو اس کے اندر ہدایہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کئی حدیثیں جو ہیں وہ نقل کی ہیں کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے اس حدیث کی وجہ سے، یہ ہمارا مسئلہ اس حدیث کی وجہ سے. تو الدرایا کے اندر حافظ ابن حجر نے کئی روایتوں کے آگے جو ہے تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے لا اصل لہ لا اصل لہ لا اصل لہ. اس روایت کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، اس روایت کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ حدیث لے لی ہے انہوں نے. یعنی بسا اوقات انسان تقلید کو بچانے کے لیے اپنی طرف سے حدیثیں بھی جو ہے وہ گڑھ دیتا ہے. یہ بھی ایک نقصان ہے تقلید کا. ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، انہی کے موقف کے حامی علامہ زاہد الکوثری الحنفی. بڑا نام ہے جی ان کے اندر یہ ان کا. تو انہوں نے ایک بیان دیا، وہ نقل کیا گیا ہے، بیان و تلبیس المفتری، بیان و تلبیس المفتری کتاب ہے احمد بن محمد بن صدیق الغماری کی، اس کے صفحہ نمبر 59 پر علامہ زاہد کوثری کا یہ بیان نقل کیا ہے. انہوں نے کہتے ہیں کہ وہ اپنے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں فَأَنْتُمْ قَوْمٌ لَا دِينَ لَكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ، تم تو ایسے لوگ ہو کہ حقیقت کے اندر تمہارا کوئی مذہب دین نہیں ہے. إِلَّا رَأْيُ أَبِي حنیفہ، ماں سوائے ابو حنیفہ کی رائے کے، تمہارے نزدیک تو صرف امام ابو حنیفہ کی رائے ہی دین اور مذہب ہے، اور کوئی دین مذہب نہیں ہے. فَهُوَ رَبُّكُمُ الْمَعْبُودُ، وہ تو تمہارا معبود رب ہے. وَنَبِيُّكُمُ الْمُرْسَلُ، اور تمہارا جو ہے وہ بھیجا گیا پیغمبر اور نبی ہے. یعنی امام ابو حنیفہ کی بات کو تم ایسے مانتے ہو کہ گویا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارا نبی ہے. وَأُقْسِمُ بِاللَّهِ بَارًا غَيْرَ حَانِسٍ، میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں پکا ہو کر، یہ قسم ٹوٹنے والی نہیں ہے. لو ان بعث اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم مرۃ اخری فخاطبکم شفاہا، میں قسم اٹھا کر تم سے بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ تمہارے اندر مبعوث کر دے اور وہ تم سے ڈائریکٹ مخاطب ہوں، بلا واسطہ تمہارے ساتھ آ کر وہ بات کریں اور تم کو بتائیں ان ابا حنیفہ مخطئ لکفرتم بہ، وہ نبی علیہ السلام آ کر تم کو بتائیں کہ ابو حنیفہ غلطی پر تھے، تو تم نبی علیہ السلام کا انکار کر دو گے، تم نبی علیہ السلام کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. وَلَرَدَدْتُمْ رِسَالَتَهُ عَلَيْهِ، اور تم تو نبی علیہ السلام کی رسالت کو ہی ان کے اوپر رد کر دو گے. کما تردون الآن شریعتہ، جیسا کہ تم اب نبی علیہ السلام کی شریعت کو رد کرتے ہو. وسنتہ، اور نبی علیہ السلام کی سنت کو رد کرتے ہو. نبی علیہ السلام کی حدیث آ جاتی ہے، شریعت کا ایک مسئلہ آ جاتا ہے، لیکن تم اس کے مقابلے میں امام صاحب کی رائے کو ہی مضبوطی سے پکڑے رہتے ہو. تو اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ اگر نبی علیہ السلام ڈائریکٹ آ کر بھی تم سے بات کریں گے نا کہ امام صاحب کا موقف درست نہیں ہے، صحیح موقف وہی ہے جو حدیث کے اندر ہے یا جو میں تم پھر بھی نہیں بات مانو گے نبی علیہ السلام.
یہ انہوں نے بطور دلیل کے پیش کیا ہے اس کو. کہتے ہیں کہ یہ جو تم کھیل تماشا کرتے ہو نا، میں اس سے اللہ کی عافیت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. نسأل اللہ العافیت. آپ اندازہ کریں کہ صورتحال جو ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتی ہے تقلید کی وجہ سے. یہ تو ہو گیا ایک عربی عالم دین، خیر ان کا بھی بڑا نام ہے. ہندوستان کے اندر بھی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کے. ان کا اگر آپ خط پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کی بات ملے گی. مولانا اشرف علی تھانوی نے مولانا رشید احمد گنگوہی کو خط لکھا. یہ خط جو ہے نقل کیا گیا ہے تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 131 حصہ اول ادارہ اسلامیات لاہور، یہ اس کا ناشر ہے. خط میں کیا لکھتے ہیں مولانا تھانوی صاحب؟ اکثر مقلدین عوام بلکہ خواص اس قدر جامد ہوتے ہیں کہ اگر قول مجتہد کے خلاف کوئی آیت یا حدیث کان میں پڑتی ہے صاحب کے خلاف اگر کوئی آیت یا حدیث ان کے کان میں پڑتی ہے نا تو ان کے دل کے اندر کوئی خوشی پیدا نہیں ہوتی، کوئی سرور پیدا نہیں ہوتا، بلکہ اول استنکار قلب میں پیدا ہوتا ہے. بلکہ کیا پیدا ہوتا ہے کہ انکار، یہ نہیں ماننی ہم نے، نہ آیت ماننی ہے نہ حدیث ماننی ہے. پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے. دوسرے نمبر پر پھر اس کی تعویل کرنے کی سوچتے ہیں کہ اچھا ہم اس کا کوئی ایسا مفہوم بیان کریں کہ ہمارے امام صاحب کی بات بچ جائے، ان کا موقف غلط ثابت نہ ہو. کہتے ہیں پھر تعویل کی فکر ہوتی ہے، خواہ کتنی ہی بعید ہو، جیسا کہ وہ 14 سال تک جو ہے وہ سوچتے رہے، کتنی ہی بعید ہو، اور خواہ دوسری دلیل کبھی اس کے معارض ہو. کہتے ہیں اس طویل کے خلاف بھی کوئی دلیل موجود ہو نا کبھی، پھر بھی وہ طویل جو ہے وہ سوچنے کی فکر ہوتی ہے. بلکہ مجتہد کی دلیل اس مسئلے میں بجز قیاس کے کچھ بھی نہ ہو، بلکہ یہ بھی پتہ چل جائے کہ ہمارے مجتہد کے پاس قرآن حدیث کی دلیل نہیں ہے، صرف قیاس ہے ان کے پاس. بلکہ خود اپنے دل میں اس تعویل کی وقت نہ ہو، تعویل کرنے والا بذات خود بھی یہ سمجھتا ہو کہ یہ تعویل کوئی مضبوط نہیں ہے، ایویں ہی ہے تعویل، یہ ایویں ہی ہے. پھر بھی وہ کرتا کیا ہے؟ مگر نصرت مذہب کے لیے تعویل ضروری سمجھتے ہیں. دل نہیں مانتا کہ قول مجتہد کو چھوڑ کر حدیث صحیح صریح پر عمل کریں. یہ صورتحال ہوتی ہے تقلید کے نتیجے میں. اور یہ ہمارے اقوال نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے علماء کے اقوال ہیں. وہ کہہ سکتے ہیں جی نہیں یہ تو آپ لوگ بیان کرتے ہیں، نہیں ہمارے قول نہیں ہیں، یہ ان کے اپنے علماء کے اقوال ہیں. تو یہاں تک ہم نے سمجھ لیا کہ تقلید کے نقصانات کیا ہیں. اب ہم یہ مسئلہ سمجھتے ہیں کہ تقلید اور اتباع میں فرق کیا ہے. جیسا کہ آپ نے قول ملاحظہ فرما لیا انہی کے عالم دین کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا یہ اتباع کہلاتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی بات کو بلا دلیل ماننا یہ تقلید کہلاتا ہے. بنیادی فرق تو یہاں پر ہی ہو گیا کہ اتباع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوتی ہے اور تقلید غیر نبی کی ہوتی ہے. جب یہ فرق ہو گیا تو اب قرآن مجید کے اندر جتنی بھی آیات آتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے حوالے سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتباع ایک ایمان کا جز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے لازم ہے، اس کے بغیر وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا. جبکہ تقلید کے بغیر
بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اس کے اوپر حکم لگ سکتا ہے کہ یہ بندہ کافر ہو گیا ہے؟ نہیں لگ سکتا۔ امتی کی بات نہ ماننے تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حکم نہیں لگے گا آپ کے اوپر، لیکن اگر آپ نبی کی بات کا انکار کر دیتے ہیں تو پھر حکم لگ جائے گا آپ کے اوپر۔ یہ بنیادی فرق ہو گیا اتباع اور تقلید کا۔ پہلا فرق قرآن مجید کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ کہ قرآن مجید میں اتباع رسول کا، اطاعت رسول کا حکم موجود ہے، جبکہ تقلید کا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی فرق سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 اور جتنی بھی اطاعت کے حکم والی آیات ہیں آپ اس پر فٹ کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور محبت کا وعدہ کیا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو کیا کسی امام کی تقلید کے نتیجے میں بھی قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت ہے کہ تم فلاں امام کی تقلید کرو گے تو تم سے اللہ محبت کرے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا؟ کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی فرق ہے۔ قرآن مجید میں نبی علیہ السلام کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 80 میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں گے تو عمل قبول ہوں گے۔ سورہ محمد آیت نمبر 33 میں یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہے، آخری فیصلہ وہی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، جبکہ مجتہد کا قول حتمی نہیں ہوتا۔ وہ خود کہتے ہیں کہ مجتہد کا قول جو ہے نا ہمارے نزدیک وہ درست ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر خطا کا احتمال بھی ہوتا ہے، جبکہ مخالف کا قول غلط ہوتا ہے لیکن اس کے اندر درستگی کا بھی احتمال ہوتا ہے۔ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کسی فیصلے اور قول کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہاں پر ہم کہیں گے یہ 100% درست ہے، اس کے اندر خطا کا احتمال 1% بھی نہیں۔ یہ بھی فرق ہے۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے اگر روگردانی کی جائے گی تو عذاب ملے گا، تو کیا کسی امام کی بات نہ مانی جائے تو عذاب ملے گا؟ یہ کوئی ہے مسئلہ قرآن کے اندر؟ نہیں۔ ایمان کا دار و مدار نبی علیہ السلام کی اطاعت کے اوپر ہے۔ کیا تقلید کے حوالے سے بھی ایسی کوئی آیت ہے؟ شرعی حجت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع ہے، جبکہ تقلید وہ خود مانتے ہیں کہ وہ شرعی حجت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر کوئی خطا بھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قائم نہیں رکھتا، فوراً جو ہے اصلاح کر دی جاتی ہے، جبکہ کسی امام سے اگر غلطی ہو جائے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فوراً اس کی اصلاح کرے گا، بلکہ کئی صدیوں کے بعد آ کر لوگ اس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے کئی ایسے مسائل موجود ہیں، جیسے یہ گستاخ رسول والا مسئلہ ہے، آپ لے لیں، یعنی وہ اب اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ وہ ان کا موقف درست نہیں تھا۔ جنت کی ضمانت ہے اتباع کے اوپر، جبکہ تقلید کے اوپر کوئی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ یہ اور اس طرح کی دیگر آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ اتباع اور تقلید کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ تقلید کی وجہ سے کون سے ایسے مسائل ہیں جن کے اوپر یہ عمل نہیں کر پاتے، حالانکہ وہ حدیثوں کے اندر موجود ہے مسئلے، مثلا جمع بین الصلاتین، دو نمازوں کو جمع کرنا، یہ عمل نہیں کرتے تقلید کی وجہ سے۔ حدیثوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر میں 2 نمازیں جمع کی ہیں، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی پڑھی ہیں، صحابہ پڑھتے تھے، نبی علیہ السلام کے سامنے پڑھتے تھے، تقریری حدیث ہے، نہیں عمل کرتے تقلید کی وجہ سے۔ سجدہ شکر ان کے ہاں درست نہیں ہے،
حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے. دوران خطبہ جمعہ 2 رکعتیں پڑھ کر پھر بیٹھنا، یہ نہیں مانتے اس چیز کو. شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، لیکن ان کا موقف جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ درست نہیں ہے شوال کے 6 روزے. لیکن ان میں سے کئی لوگ رکھتے ہیں شوال کے 6 روزے. زیادہ تر جو ہیں یعنی جن کو ان کے موقف کا پتہ ہے، جو ان کے موقف کے حامی، جن کو پتہ ہے ان کی کتابوں کا، وہ تو نہیں رکھتے. لیکن عوام میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ متاثر ہو کر دوسرے لوگوں سے جو روزہ رکھتے ہیں ان سے متاثر ہو کر جو وہ روزے رکھ لیتے ہیں، لیکن عموماً ان کے اندر یہ عمل نہیں پایا جاتا. آخری قعدے کے اندر تورک، یہ بھی ان کے ہاں درست نہیں ہے، حالانکہ حدیث کے اندر موجود ہے. جلسہ استراحت، یہ بھی ان کے ہاں درست نہیں ہے، حالانکہ یہ حدیث کے اندر موجود ہے. عقیقہ، یہ آپ کو پتہ ہے، بعض تو علماء اس کو فرض تک لے کر جاتے ہیں، بعض اس کو سنت کہتے ہیں، لیکن ان کے ہاں عقیقہ جو ہے یہ رسم جاہلیت ہے، یہ درست نہیں ہے ان کے ہاں. تو تقلید کی وجہ سے انسان جو ہے یہ اور اس طرح کے اور کئی مسائل ہیں جن کے اوپر عمل نہیں کر پاتے. اگر ہم تقلید کے مسئلے کو عقلی انداز سے سمجھیں تو عقل بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تقلید جو ہے یہ درست نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے کئی انداز ہیں، کئی طریقوں سے ہم عقل کے اوپر اس مسئلے کو پرکھ سکتے ہیں. نمبر 1، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سارے اقوال ماننا ضروری ہے تقلید کے نتیجے میں، یا کچھ اقوال ماننا ضروری ہے؟ اگر ان کے سارے اقوال، اگر وہ یہ جواب دیں کہ سارے اقوال ماننا ضروری ہیں، تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ ان سارے اقوال کے اندر کچھ صحیح ہیں کچھ غلط ہیں، تو کیا ان کے غلط اقوال یہ بھی ماننا ضروری ہیں؟ وہ خود مانتے ہیں کہ ان سے کئی جگہوں پر غلطی بھی ہوئی ہے. اگر تقلید کے نتیجے میں ان کے سارے قول ماننا ضروری ہیں تو اس کا نتیجہ تو یہ نکلے گا کہ ان کے غلط قول بھی مانے جائیں گے، جبکہ وہ اس کے حامی نہیں ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ نہیں، جو ان کے غلط قول ہیں نا وہ نہیں مانے جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے قول ماننا ضروری نہیں ہے. اگر وہ یہ جواب دیں کہ چلو جی بعض قول ماننا ضروری ہے، پھر اس کے اوپر یہ سوال پیدا ہوتا ہے عقلی انداز سے کہ ان کے جو بعض قول ماننا ضروری ہیں وہ قول جو قرآن و حدیث کے موافق ہیں وہ ماننا ضروری ہیں، یا قرآن و حدیث کے مخالف ہیں وہ ماننا ضروری ہے؟ اگر وہ کہیں جی قرآن و حدیث کے موافق وہ ماننا ضروری ہیں تو پھر تو تقلید ختم ہو گئی، پھر تو قرآن و حدیث ہی مانا نا ہم نے، پھر تو امام صاحب کی بات بذات خود تو ختم ہو گئی. اور اگر وہ کہیں کہ قرآن و حدیث کے جو مخالف ہیں وہ ماننا ضروری ہیں تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو سب کو پتا ہے. تو یہ ایک پہلا انداز ہے کہ ہم تقلید کو عقل کے اوپر پرکھیں تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ تقلید درست نہیں ہے، صرف قرآن و حدیث کی بات کو ماننا ہی یہی درست ہے. دوسرا انداز یہ ہے، امام صاحب مجتہد تھے، یہ تو سارے مانتے ہیں نا جی، وہ مجتہد تھے، اور مجتہد کے حوالے سے یہ اصول ہے یخطئ و یصیب، کہ اس سے غلطی بھی ہو جاتی ہے اور وہ درستگی کو بھی پہنچ جاتا ہے، دونوں کام اس سے ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید ایسے موقف کی بنیاد پر مانی جا رہی ہے جو مشکوک ہے، کیونکہ جس کی بات آپ نے ماننی ہے تقلید کے نتیجے میں اس کی بات درست بھی ہو سکتی ہے، اس کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے، تو مشکوک ہو گئی نا چیز. جبکہ اس کے مقابلے میں قرآن اور حدیث جو ہے وہ یقینی درست ہے. تو یقین کے مقابلے میں شک کو ماننا یہ کہاں کی عقل مندی ہے. تیسرا انداز یہ ہے
کیا تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ اگر وہ کہیں جی ہو سکتا ہے تو پھر نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید تو پھر کوئی مسئلہ نہ ہوا۔ اگر تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل ہو سکتا ہے تو پھر تقلید تو کوئی فرض نہ ہوئی، پھر تو ختم ہو گیا تقلید والا مسئلہ، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے، تو صحابہ اور بذات خود امام صاحب وہ دین پر عمل نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو مقلد نہیں تھے، وہ تو مجتہد تھے نا۔ صحابہ بھی تقلید نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مانتے تھے، اور نبی علیہ السلام کی بات ماننا تو تقلید ہے نہیں۔ تو اگر وہ یہ کہیں کہ تقلید کے بغیر دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں، تو پھر صحابہ کا اور ائمہ مجتہدین کا حکم کیا ہوگا؟ کیا انہوں نے دین کے اوپر عمل نہیں کیا؟ پھر اس انداز سے بھی ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ قرآن و حدیث کی تشریح امام صاحب کی محتاج ہے یا امام صاحب کے قول قرآن و حدیث کے محتاج ہے؟ اس انداز سے اگر آپ سمجھیں، یہ سوال کر کے تقلید کے حوالے سے بات کریں کہ قرآن و حدیث کی تشریح یہ امام صاحب کی محتاج ہے یا امام صاحب کے قول قرآن و حدیث کے محتاج ہے۔ اگر وہ کہیں کہ تشریح امام صاحب کی محتاج ہے، قرآن و حدیث کی جو تشریح ہے وہ امام صاحب کی محتاج ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ امام صاحب کی تشریح جو ہے وہ تشریح بالقرآن اور تشریح بالحدیث وہ ہے کہاں پر؟ وہ دنیا کے اندر کہاں پر پائی جاتی ہے کہ جو انہوں نے قرآن کی تشریح کی ہو، آیتوں کی تشریح کی ہو، حدیث کی تشریح کی، وہ ہے کہاں پر؟ اور اگر وہ کہیں کہ امام صاحب کے اقوال کتاب و سنت کے محتاج ہیں، بات بھی یہی درست ہے، امتی کا قول کتاب و سنت کا محتاج ہے، کتاب و سنت یہ کسوٹی ہے، اس کے اوپر پرکھا جائے گا کہ اس کا قول درست ہے کہ غلط ہے۔ اگر وہ یہ کہیں کہ ان کے اقوال جو ہیں وہ کتاب و سنت کے محتاج ہیں، تو پھر لوگوں سے ایسی چیز کو ماننے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے جو خود محتاج ہے؟ جو خود محتاج ہو اس کو ماننے کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہوتا ہے؟ جس چیز کا وہ محتاج ہے کیوں نہ اس تک لوگوں کو لے جایا جائے، وہ چیز لوگوں کو دی جائے، اور وہ کتاب و سنت ہے۔ اسی طرح آپ اسی سوال کو کتابوں کے حوالے سے بھی پرکھ سکتے ہیں۔ کنز، ہدایہ، قدوری وغیرہ یہ قرآن و حدیث کی محتاج ہیں یا قرآن و حدیث اس کے محتاج ہیں؟ اگر یہ محتاج ہیں تو پھر محتاج کی پیروی کیوں؟ اور اگر قرآن و حدیث ان کا محتاج ہے تو جب یہ کتابیں مارز وجود میں نہیں آئی تھی اس وقت مسلمان کس پر عمل کرتے تھے؟ اس کے حوالے سے بھی آپ اس کو پرکھ سکتے ہیں۔ چھٹا انداز یہ ہے کہ فقہ حنفی کی تمام کتب کلی طور پر صحیح ہیں یا غلط، یا کچھ صحیح اور کچھ غلط ہے؟ یہ سوال کریں آپ۔ اگر وہ کہیں کہ ساری کتب کلی طور پر صحیح ہیں تو یہ بات ہی ان کی مشاہدے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اندر کچھ غلطیاں بھی موجود ہیں۔ اور اگر وہ کہیں کہ یہ کلی طور پر غلط ہیں، یہ بات بھی مشاہدے کے خلاف ہے، کیونکہ ان کتابوں کے اندر درست باتیں بھی موجود ہیں۔ اور اگر وہ یہ کہیں کہ کچھ باتیں غلط ہیں اور کچھ صحیح ہیں، تو پھر اس کے اوپر سوال یہ پیدا ہوگا کہ ان کا صحیح اور غلط ہونا یہ کس معیار پر پرکھا جائے گا؟ کیسے پتہ چلے گا کہ ان کی کچھ باتیں صحیح ہیں اور کچھ باتیں غلط ہیں؟ وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اگر وہ معیار قرآن اور حدیث ہے تو پھر تقلید ختم، کیونکہ تقلید کے اندر قرآن و حدیث نہیں ہوتا، کیونکہ اصل چیز جو ہے وہ قرآن و حدیث ہی ہے، اور یہی ایک معیار ہے کسی کی بات کو غلط اور صحیح سمجھنے کے لیے۔ تو قرآن و حدیث کو جب معیار مان لیا تو پھر تقلید جو ہے وہ درمیان سے نکل جاتی ہے۔
جیسا کہ ان کے اقوال آپ نے سماعت فرما لیے۔ ساتویں انداز سے اگر ہم تقلید کا مسئلہ سمجھے تو وہ کچھ ایسے ہے، کیا امام صاحب کی تقلید میں مکمل دین پر عمل ممکن ہے یا بعض پر؟ اگر کہیں کہ مکمل دین پر عمل ممکن ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر ان کے شاگردوں نے ان سے 1/2 اختلاف کیوں کیا ہے؟ 2/3 یا اس سے بھی زیادہ اختلاف ہے ان کے شاگردوں کو، وہ اختلاف کیوں کیا انہوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان کے شاگرد سارے دین کے اوپر عمل نہیں کر پاتے۔ اور اگر وہ کہیں کہ وہ کچھ پر عمل ممکن ہے، ان کے اقوال کی بنیاد پر دین کے کچھ حصے پر عمل ممکن ہے، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ وہ تو مجتہد تھے، اور مجتہد کا فتویٰ جو ہے وہ بذات خود جو ہے وہ شک کے اندر مشکوک ہوتا ہے۔ مجتہد کا فتویٰ جو ہے بذات خود جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے، تو کیا تقلید جو ہے وہ مشکوک کام کرواتی ہے؟ پھر یہ نتیجہ نکلے گا، یہ سوال اٹھے گا پھر۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید یہ درست نہیں ہے، اصل چیز قرآن و سنت ہی ہے۔ موجودہ احناف خود کو مقلد کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، جی ہم مقلد ہیں، لیکن تقلید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، قرآن سے استدلال پیش کرتے ہیں۔ کیا مقلد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن سے استدلال پیش کر سکے یا قرآن کی آیت پیش کر سکے؟ پھر جدید مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں، جدید مسائل، مثلا بینکنگ نظام ہے، بینکنگ نظام کو زیادہ جائز قرار دینے والے اسلامی بینکنگ نظام کے نام پر وہ یہی لوگ ہیں نا۔ اب انہوں نے یہ جو اجتہاد کر کے یہ مسائل بیان کیے ہیں، تو یہ تو مجتہد ہو گئے، یہ تو خود اپنے آپ کو ایک طرف مقلد کہتے ہیں اور ایک طرف اجتہاد بھی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ ان کے اندر تضاد پایا جاتا ہے۔ تقلید کا نتیجہ تضاد ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ہم مقلد ہیں، اور دوسری طرف وہ قرآن سے استدلال بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جدید پیش آمدہ مسائل کا حل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہوتے ہیں اجتہاد کے ذریعے۔ تو تقلید جو ہے اس انداز سے بھی بتاتی ہے کہ یہ تقلید درست نہیں ہے۔ دور حاضر میں مقلد مفتی جو ہیں، کیونکہ ان کے سارے مفتی ہوں یا عالم دین جو بھی ہوں وہ ہے تو مقلد ہی، یہ مقلد مفتی عوام کو امام صاحب یا فقہ حنفی کے موافق فتویٰ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ ان کے مفتی فتویٰ دیتے ہیں تو وہ امام صاحب کے قول کے مطابق یا فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں۔ کیا یہ فتویٰ قرآن و حدیث کے موافق ہوتا ہے یا مخالف ہوتا ہے، یا علم ہی نہیں؟ اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو پھر تقلید ختم، پھر تو تقلید باقی نہیں رہی، وہ تو قرآن حدیث کا مسئلہ بیان کیا گیا۔ اگر مخالف ہوتا ہے تو پھر تو حرام کام کا ارتکاب کیا گیا ہے، قرآن حدیث کے مخالف فتویٰ دیا گیا ہے۔ اور اگر علم ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں موافق ہے کہ پتہ نہیں مخالف ہے، تو پھر ایسے فتوے کی کیا حیثیت ہوگی جو لا علمی کی بنیاد پر دیا جا رہا ہے؟ اس انداز سے بھی آپ سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ تقلید جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ دسواں انداز یہ ہے کہ امام صاحب سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں وہ ہدایت یافتہ تھے یا گمراہ تھے؟ اگر وہ ہدایت یافتہ تھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید کے بغیر بھی ہدایت مل سکتی ہے، کیونکہ وہ تو تقلید کرتے ہی نہیں تھے۔ تقلید کا رواج تو امام صاحب کے بعد پیدا ہوا ہے، بلکہ 3 صدی کے بعد جا کر پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام صاحب سے پہلے جو مسلمان گزرے ہیں اگر وہ ہدایت یافتہ تھے، اور یقیناً وہ ہدایت یافتہ تھے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ تقلید کے بغیر بھی ہدایت مل سکتی ہے۔ اور اگر وہ کہیں کہ وہ گمراہ ہیں نعوذ باللہ، تو پھر وہ خود فیصلہ کر لے کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں۔
کہ صحابہ کے اوپر وہ کیا فتویٰ لگا رہے ہیں. بہرحال وہ یہ بات تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم چونکہ عقلی طور پر اس کو سمجھ رہے ہیں، دونوں پہلو ہم سامنے رکھ رہے ہیں. اگر وہ پہلا جواب دیں تو تقلید ختم ہو جاتی ہے، اگر دوسرا جواب دیں تو پھر ان کے اوپر خود فتویٰ لگ رہا ہے، پھر بھی تقلید غلطی کے اوپر پہنچا رہی ہے، غلط فیصلے کی طرف پہنچا رہی ہے. 11واں انداز یہ ہے کہ امام صاحب جب تک خود مجتہد نہیں بنے تھے کس کی تقلید کرتے تھے؟ اگر تقلید کرنا ضروری ہے عامی آدمی کے لیے تو ظاہر ہے کہ امام صاحب پیدائشی طور پر تو مجتہد نہیں تھے، وہ پڑھ لکھ کر ہی مجتہد ہوئے نا. فرض کر لیں کہ ہم وہ 40 سال کی عمر کے اندر وہ مجتہد ہو گئے ہیں جی. 40 سال تک وہ خود کس کی تقلید کرتے رہے؟ یہ سوال ہے. اگر وہ کہیں جی تقلید تو کرتے رہے ہیں، پھر پوچھا جائے گا کس کی تقلید کرتے رہے؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کی تقلید کرتے رہے؟ وہ واضح کیا جائے. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ خود تقلید کرتے رہے ہیں تو کیا مقلد آدمی قرآن و حدیث کا علم سیکھ کر مجتہد کے منصب پر فائز ہو سکتا ہے؟ مقلد آدمی تو امام کے قول کے باہر جا ہی نہیں سکتا. وہ قرآن و حدیث کا علم کیسے سیکھے گا؟ قرآن و حدیث سے خود استدلال کیسے وہ کرے گا؟ اگر امام صاحب تقلید کرتے رہے ہیں، پہلے نمبر پر سوال ہے کہ کس کی تقلید کرتے تھے. دوسرے نمبر پر کیا مقلد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا علم اتنا سیکھے کہ وہ خود مجتہد کے منصب پر فائز ہو جائے؟ اور اگر وہ یہ جواب دیں کہ جی وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، اگر وہ یہ جواب دیں کہ وہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، تو پھر سوال یہ اٹھے گا کہ جن آیتوں سے تقلید کی فرضیت ثابت کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب نے ان آیتوں کے اوپر عمل نہیں کیا. امام صاحب جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کے اوپر عمل نہیں کر سکے، قرآن کی مخالفت کرتے رہے. وہ تو جو بندہ قرآن کی مخالفت کرتا رہا ہو وہ مجتہد کیسے بن سکتا ہے؟ اس کو امام کیسے جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے؟ پھر یہ سوال پیدا ہوگا. اس انداز سے بھی اگر آپ سمجھیں گے تو ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تقلید یہ درست نہیں ہے. 12واں انداز یہ ہے کہ ان کے ہاں تقلید فروعات کے اندر ہوتی ہے، عقائد کے اندر نہیں ہوتی. فروعات کے اندر عامی بندہ تقلید لازمی کرے گا، یہ ان کا موقف ہے. کیوں؟ کہ عامی بندے کے اندر اتنی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھ سکے، یہ کہتے ہیں نا جی. لیکن دوسری طرف کہتے ہیں کہ عقیدے کے مسئلے میں تقلید نہیں کی جائے گی. یہاں پر عامی بندے کے اندر اتنی استطاعت آ گئی ہے کہ وہ قرآن حدیث کو سمجھ سکے. فروعات کے اندر تو تقلید اس لیے لازمی قرار دی کہ وہ قرآن حدیث کو نہیں سمجھتا. تقلید عقیدے کے اندر کیوں غلط قرار دی گئی؟ کیا یہاں پر عامی آدمی کو عالم دین بن گیا ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ آنا شروع ہو گیا ہے، حدیثیں آنا شروع ہو گئی ہیں؟ کیا اس کو سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ وہ تقلید فروعات کے اندر تو کرے گا، عقیدے کے مسئلے میں وہ نہیں کرے گا؟ کیوں بھئی؟ جو ریزن وہاں ہے تقلید کی وہ تو یہاں پر بھی موجود ہے. نہ اس کو فروعات کا علم ہے نہ اس کو عقیدے کا علم ہے. ایک طرف آپ تقلید کو ضروری قرار دیتے ہیں، دوسری طرف آپ تقلید کو غلط قرار دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقلید جو ہے وہ انسان کو غلط نتیجے تک پہنچاتی ہے، اس لیے تقلید جو ہے یہ درست نہیں ہے. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ وہ تقلید کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل پیش کرتے ہیں وہ کون سے ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے. پہلی آیت جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ،
اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ دیکھو جی، جو لا علم لوگ ہیں ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اہل علم سے پوچھ کر عمل کریں۔ یہ جی ان کی دلیل ہے پہلی۔ اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ دلیل کس نے پیش کی ہے؟ جو بذات خود مقلد ہے، جو بذات خود مقلد ہے۔ اور قرآن اور حدیث پیش کرنا یہ تو مقلد کا کام ہی نہیں ہے، اس کی یہ دلیل ہی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے استدلال کی صرف پیش نہیں کی جا رہی بلکہ استدلال کیا جا رہا ہے، اور استدلال تو مقلد نہیں کر سکتا، وہ تو مجتہد کر سکتا ہے۔ استدلال کے ذریعے مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے، یہ مسئلہ اخذ کر رہے ہیں، اور یہ تو مجتہد کا کام ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک طرف وہ اپنے آپ کو مقلد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے آپ کو مجتہد بھی بنا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کی کوئی بھی دلیل پیش کر دیں، حدیث کی کوئی بھی دلیل پیش کر دیں جس میں سے ان کے زعم کے مطابق تقلید ثابت ہوتی ہے، ان کا یہ پیش کرنا ہی تقلید کا رد ہے۔ یعنی وہ خود مان رہے ہیں کہ تقلید ضروری نہیں ہے، تقلید درست نہیں ہے، کیونکہ وہ تقلید کا انکار کر کے ہی دلیل پیش کر رہے ہیں، شرعی حجت کو پیش کر رہے ہیں اور اسے استدلال کر رہے ہیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ مقلد کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ استدلال کر سکے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر سوال کرنا، یہاں پر سوال کرنے کا حکم ہے نا، اگر سوال کرنا تقلید ہے تو پھر صحابہ ایک دوسرے کے مقلد ہوئے، کیونکہ صحابہ بھی ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے، بلکہ ہر آدمی دوسرے کا مقلد ہوگا، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ دوسرے سے کسی نہ کسی بات کے اندر سوال تو کرتا ہی ہے، کیونکہ سارا علم تو کسی کے پاس نہیں ہے، کلی علم تو کسی انسان کے پاس نہیں ہے، وہ لازماً اپنے علم میں اضافے کے لیے کسی نہ کسی سے سوال کرتا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی سے سوال کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر بندہ دوسرے کا مقلد ہوا اگر سوال کرنا تقلید ہے تو۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر سوال کرنا تقلید ہے تو پھر امام صاحب بھی مقلد ہوئے، کیونکہ امام صاحب بھی تو سوال کرتے تھے نا اپنے اساتذہ سے، کہ کوئی نہیں کرتے تھے، پھر تو وہ بھی مقلد ہوئے، وہ مجتہد کیسے بن گئے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ علماء سے جو عوام سوال کرتی ہے اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ کتاب و سنت کے موافق، یعنی وہ جو عوام جو سوال کرتی ہے ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے موافق جواب ملے، یا ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کے موافق جواب نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ عوام کا یہی مقصد ہوتا ہے نا کہ ہم فتویٰ لینے کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کتاب و سنت کے موافق ہی فتویٰ ملنا چاہیے، یہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جب یہ مقصد ہوتا ہے تو پھر تقلید ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ تقلید کے اندر کتاب و سنت مقصد نہیں ہوتا، وہاں پر قول امام مقصد ہوتا ہے۔ اچھا، اگر سوال کرنا تقلید ہے، پانچویں انداز سے اگر آپ اس کا جواب دیں، اگر سوال کرنا تقلید ہے تو پھر یہ جتنے بھی ان کے مفتی حضرات ہیں، علماء ہیں، وہ سارے کے سارے کیا بن گئے؟ مجتہد، کیونکہ عوام بھی ان سے سوال کرتی ہے اور ان کے شاگرد بھی ان سے سوال کرتا ہے۔ ظاہر ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے ان کے نزدیک وہ مقلد نہیں ہے، وہ امام ہے، وہ مجتہد ہے۔ سوال ہو رہے ہیں ان علماء سے، لہذا ان کے علماء وہ خود مجتہد ہو گئے، جو ان سے سوال کرنے والے ہیں وہ مقلد ہو گئے، ان کے مقلد ہو گئے، کیونکہ وہ سوال ان علماء سے کر رہے ہیں، نہ کہ امام صاحب سے سوال کر رہے ہیں۔ وہ ان کے موجودہ مفتی کے مقلد ہوئے، وہ امام صاحب کے مقلد نہیں بن سکتے، کیوں کہ وہ سوال اس موجودہ مفتی سے کر رہے ہیں، نہ کہ امام صاحب سے سوال کر رہے ہیں۔ اگر سوال کرنا اس آیت سے یہ نتیجہ نکلتا ہے تو پھر یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پھر یہ مجتہد امام ہیں جن سے سوال کیا جا رہا ہے۔ امام صاحب کی تقلید نہیں پھر ہو رہی، تقلید پھر مفتیوں کی ہو رہی ہے، کیونکہ سوال ان سے کیا جا رہا ہے۔
دوسری دلیل جو ان کی طرف سے پیش کی جاتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو۔ کہتے ہیں دیکھیں جی، کتاب و سنت کے قرآن اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ یہاں پر ایک بحث چلا دیتے ہیں جی یہ اس سے مراد حکمران ہیں یا اس سے مراد علماء ہیں، کوئی بھی ہو، علماء ہو حکمران ہو کچھ بھی ہو۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ مقلد بن کر بندہ استدلال کیسے کر سکتا ہے قرآن کی آیت سے، یہ جواب آپ نے ہر دلیل کے ساتھ فٹ رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ دوسرا اس کا جواب جو آپ نے ہر دلیل کے ساتھ فٹ رکھنا ہے، اگر اس آیت سے تقلید کا حکم نکل رہا ہے تو یہ آیت صرف ساڈے واسطے تے نہیں ہے گی، امام صاحب واسطے بھی تے ایسی نا۔ امام صاحب نے اس آیت کے اوپر عمل کیسے کیا ہے؟ وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ یہ حکم صرف ہمارے لیے تو نہیں نا بھائی، یہ پہلے لوگوں کے لیے بھی تھا جن کو یہ ائمہ مجتہدین قرار دیتے ہیں، یہ آیت ان کے لیے بھی تھی، ان کو بھی یہی حکم تھا۔ تو جواب دیا جائے کہ وہ عمل کیسے کرتے تھے اس آیت کے اوپر؟ اگر تقلید کے بغیر وہ اس آیت کے اوپر عمل کر سکتے تھے اور انہوں نے کیا ہے تو سانو کی مسئلہ بھائی؟ اسی نہیں کر سکتے بغیر تقلید تو اس آیت پہ عمل، اور اگر یہ عمل ہو ہی نہیں سکتا تقلید کے بغیر تو پھر انہوں نے کس کی تقلید کی ہے بھائی؟ ائمہ مجتہدین نے کس کی تقلید کی ہے؟ اور اگر انہوں نے کسی کی تقلید کی ہے تو کیا مقلد آدمی مجتہد بن سکتا ہے؟ وہ قرآن حدیث کا علم جو ہے وہ جان سکتا ہے؟ پھر یہ سوالات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ جو اس کا اصل مفہوم ہے وہ تو واضح ہی ہے کہ اس سے علماء مراد لے لیں، حکمران طبقہ مراد لے لیں، کچھ بھی لے لیں، یہاں پر جو الفاظ کی ترتیب ہے وہی بتا رہی ہے کہ اس اطاعت کا کس حد تک جو ہے وہ ہماری زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ لفظ اللہ کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، لفظ رسول کے ساتھ اطیعوا کا لفظ ہے، لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اولی الامر کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے متحد ہے، وہ اللہ کا اطاعت نہیں ہے۔ تو جب اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے متحد رہ کر ان کی اطاعت کی جائے گی تو وہ تو تقلید ہی نہیں ہوتی، وہ تو تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کی پھر بات کو مانا گیا ہے۔ تیسری دلیل یہ پیش کرتے ہیں سورۃ العنکبوت کی، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، کہ قرآن کے اندر جو مثالیں بیان ہوئی ہیں اس کو صرف عالم ہی سمجھتے ہیں، اور جو عامی آدمی ہے وہ عالم سے پوچھ کر عمل کرے گا، اس کو مانے گا۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 43، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، پیچھے مثالوں کی بات ہو رہی ہے نا قرآن کی امثلہ کی، کہ عالم جو ہے وہ مثالوں کو سمجھے گا اور عام آدمی اس کی تشریح کو مانے گا، لہذا تقلید جو ہے وہ فرض ہو گئی۔ یہ ہے جی ان کا پہلا جواب وہی، مقلد ہو کر بندہ استدلال کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ یہ تو تقلید مقلد کے وظیفے کے خلاف ہے، اس کے منصب کے خلاف ہے۔ دوسرا جواب وہی، امام صاحب اس آیت کے اوپر عمل کیسے کرتے تھے؟ کیونکہ یہ آیت تو ان کے لیے بھی تھی نا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ جب علماء کو قرآن کی سمجھ ہوگی، وہ قرآن کی آیت کو سمجھ لیں گے تو وہ عوام کو اپنی رائے بتائیں گے یا قرآن کا مطلب بتائیں گے؟ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کا مطلب بتائیں گے، اپنی رائے نہیں بتائیں گے، یہی مطلب ہے نا۔ تو جب وہ قرآن کا مطلب بتائیں گے تو قرآن کا مطلب بتانا تو تقلید نہیں ہوتا، وہ تو تقلید نہیں ہوتا، وہ تو قرآن کی بات بیان کی جا رہی ہوتی ہے۔ اچھا، ان کے نزدیک
عامی آدمی جو ہے وہ قرآن کو نہیں سمجھ سکتا، اس لیے اس کو تقلید کرنا ضروری ہے۔ یہ نتیجہ اخذ کر رہے ہیں اس آیت سے۔ تو جو ان کے علماء ہیں وہ بھی مقلد ہیں، کیا ان کو بھی قرآن نہیں آتا؟ کیا ان کو قرآن کا ترجمہ بھی نہیں آتا؟ ان کو تفسیر، اتنی بڑی بڑی تفسیریں لکھی ہوئی ہیں بھائی، انہوں نے اتنے قرآن کے ترجمے کیے ہوئے انہوں نے، پھر وہ سارے ختم، کوئی حیثیت نہیں ہے پھر ان کی، اگر اس آیت سے انہوں نے یہی مفہوم لینا ہے تو۔ کیونکہ وہ ایک طرف اپنے آپ کو مقلد کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور دورہ تفسیر باقاعدہ کرواتے ہیں۔ ان کے علماء دورہ تفسیر بھی کرواتے ہیں۔ بھئی قرآن کو سمجھتے ہیں تو دورہ تفسیر کرواتے ہیں نا، جس کو قرآن کی سمجھ نہیں وہ دورہ تفسیر کیسے کروا سکتا ہے؟ تفسیر کیسے لکھ سکتے ہیں وہ پھر؟ اس لیے اس آیت سے جو استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال ہی ان کا غلط ہے۔ اس کو میں نے ایسے لکھا ہے، یعنی اس بات کو میں نے ایسے نقل کیا ہے یہاں پر، آج کے علماء مقلدین کو بھی قرآن کا ترجمہ و تفسیر آتی ہے، اسی لیے تو دورہ تفسیر کرواتے ہیں، تو کیا ان کی بھی تقلید ہوگی؟ اب عالم قرآن کو سمجھے گا، سمجھ کر بتائے گا، عامی بندہ اس کی تشریح پر عمل، لہذا یہ تقلید ہے جی۔ ان کے علماء کو ترجمہ بھی آتا ہے، تفسیر بھی آتی ہے، یہ عامیوں کو بتائیں گے، لہذا عامی پھر ان کی تقلید کریں گے یا کہ امام صاحب کی تقلید کریں گے؟ جنہوں نے تفسیر بتانی ہے تقلید تو اس کی کرنی ہے نا، اس آیت کے مفہوم کے مطابق۔ امام صاحب نے تو نہیں آ کر ان کو تفسیر بتائی، ان کو تو تفسیر بتائی ہے موجودہ مفتی صاحب نے، موجودہ عالم دین نے، عوام پھر ان کی مقلد ہوئی نا۔ جبکہ یہ خود کو ایک طرف تو مقلد کہہ رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف جو خود کو مجتہد کے فریضے پر بھی، منصب کے اوپر بھی فائز کر رہے ہوتے ہیں۔ چوتھی دلیل سورۃ سجدہ کی آیت نمبر 24 یہ پیش کی جاتی ہے، وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ کہتے ہیں جی ایسے اللہ تعالیٰ نے امام بنائے ہیں جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لہذا ان کی رہنمائی میں چلنا چاہیے۔ دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی بات بیان کیا۔ پہلا جواب بین الاقوامی، وہی مقلد ہو کر استدلال کیسے کر سکتا ہے؟ دوسرا جواب بھی بین الاقوامی، اس آیت کے اوپر امام صاحب نے کیسے عمل کیا؟ کیونکہ وہ پیدائشی مجتہد تو نہیں تھے، وہ عامیوں کے اندر بھی رہے ہیں، تو عامی ہونے کے زمانے میں وہ اس آیت پر کیسے عمل کرتے رہے؟ یہ دو جواب تو ہر دلیل کے بین الاقوامی جواب ہیں، یہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ اگر اور کوئی بھی جواب نہیں نہ آتا آپ کو وقتی طور پر، یہ دو جواب آپ نے یاد رکھنے۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے، صحابہ، تابعین اور خیر القرون جو ہے اس آیت کے اوپر کیسے عمل کرتے تھے؟ کیا وہ بھی تقلید کرتے تھے؟ پھر وہ تو تقلید نہیں کرتے تھے کسی کی، کیونکہ ان کے ہاں تو تقلید ہی ائمہ اربعہ میں سے کسی کی ہوگی، ان سے پہلے تو تقلید ہے ہی نہیں تھی۔ تو ان سے پہلے کے زمانے میں لوگ جو ہیں وہ اس آیت کے اوپر کیسے عمل کرتے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید کو مانے بغیر بھی اس آیت کے اوپر عمل ہو سکتا ہے۔ چوتھا جواب اس کا یہ ہے کہ اس آیت کے الفاظ ہیں یہدون بامرنا، ہمارے حکم کے مطابق وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رہنمائی کی جائے پھر وہ تقلید ہوتی ہی نہیں ہے، پھر تو وہ قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے، پھر وہ رائے اور قیاس نہیں ہوتی بلکہ وہ قرآن اور حدیث کی بات ہوتی ہے۔ پانچویں دلیل جو پیش کی جاتی ہے وہ یہ سورۃ الملک کے اندر آتی ہے، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر۔ کہتے ہیں جی عام بندہ جو ہے نا وہ دو ہی کام کرے، یا تو وہ سنے گا، یعنی بندہ جو ہے یا تو سن کر بات مانے گا یا خود سمجھ لے گا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔
خود سمجھے گا مجتہد بن جائے گا، سن کر بات مانے گا تو وہ مقلد بن جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جانے والے جو ہے نا، اپنے جہنم کے اندر جانے کا سبب یہ بیان کریں گے کہ نہ ہم نے تقلید کی ہے نہ ہم مجتہد بنے ہیں، اس لیے ہم جہنم کے اندر آئے ہیں۔ یہ اس آیت کا مفہوم بنتا ہے ان کے استدلال کے مطابق۔ پہلا جواب وہی، دوسرا جواب بھی وہی، تیسرا جواب، اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہے کہ تقلید لازمی ہے، اس آیت کے نتیجے میں تقلید فرض بنتی ہے یا تقلید کا مسئلہ نکلتا ہے، خیر القرون اس آیت کے اوپر عمل کیسے کرتے رہے ہیں؟ وہ تو کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، وہ اس آیت کے اوپر کیسے عمل کرتے رہے؟ وہ تو قرآن حدیث کی بات کو ہی مانتے تھے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نافرمانوں کے حوالے سے ہے کہ وہ جہنم میں جانے کا سبب جو ہے نا وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے نہ تو نبی کی بات کو سمجھا ہے نہ نبی کی بات کو سنا ہے۔ یہ اس کے حوالے سے ہے، یہ کوئی تقلید کے حوالے سے مسئلہ نہیں ہو رہا۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی سورۃ الاحزاب میں، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، کہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی، اپنے سرداروں کی پیروی، انہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے۔ ہم نبی کی بات کو نہ سنے، نہ ہم نے اس کی بات کو سنا ہے نہ سمجھا ہے، ہم اپنے بڑوں کی بات کو لے کر آگے چلے ہیں۔ وہ یہاں پر یعنی وہ نبی کے مقابلے میں اپنے بڑوں کی بات کو مان رہے تھے، یہ اس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، نہ کہ تقلید کے حوالے سے کہ امتی کی بات جو ہے وہ نہیں مانی اس لیے ہم جہنم کے اندر گئے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے یہاں پر نبی کی بات نہ ماننے کے نتیجے میں جہنم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے، اور نبی کی بات ماننا یہ اتباع اور تقلید ہے، اور نہ ماننا یہ نافرمانی ہے، یہ جہنم کا باعث ہے۔ اگر اس آیت سے تقلید نکلتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ جو امام صاحب کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، جو مقلد امام صاحب کی بات نہیں مانے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ پھر تو اس آیت کا یہ مفہوم نکلے گا نا۔ تو یہ خود کئی مسئلے امام صاحب کے نہیں مانتے، پھر یہ کدھر جائیں گے؟ یہ خود فیصلہ کر لیں۔ سورہ نساء کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، یہ چھٹی دلیل ہے ان کی طرف سے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ پیغمبر کی طرف بات کو لوٹاتے یا ان میں سے جو اولی الامر ہیں ان کی طرف بات کو لوٹاتے تو وہ لوگ جان لیتے اس کو جو اس میں سے استنباط کرتے۔ کہتے ہیں جی جو لوگ خود استنباط نہیں کر سکتے ان کا کام ہے کہ وہ استنباط کرنے والوں کی بات کو مان لیں۔ یعنی دو طرح کے ہی لوگ ہیں، یا تو خود استنباط کر لیں یا ان کی بات کو مان لیں، مجتہد ہے یا مقلد ہے، وہ یہ اس کا مفہوم بیان کرتے ہیں۔ پہلا جواب تو وہی، مقلد ہو کر استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ دوسرا جواب بھی وہی کہ امام صاحب پھر اس آیت پر عمل کیسے کرتے رہے۔ تیسرا جواب پھر اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ صحابہ کے متعلق آیا تھا نا، تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ بھی مقلد تھے، صحابہ بھی مقلد تھے، ان میں سے بعض وہ تھے جو مجتہد تھے اور بعض وہ تھے جو مقلد تھے۔ تو اگر تقلید ہی کرنی ہے کسی نے تو صحابہ کی پھر تقلید کیوں نہیں کر لیتے، وہ امام صاحب کی تقلید کیوں کرتے ہیں، جبکہ وہ خود مانتے ہیں کہ صحابہ جو ہیں وہ مقلد نہیں تھے، کیونکہ وہ تو اتباع کرتے تھے، قرآن حدیث کو ماننے والے تھے۔ تقلید کا مسئلہ ہی صدیوں بعد جا کر شروع ہوا ہے، وہ مقلد کیسے ہو سکتے ہیں؟ اچھا، دور حاضر میں اس کا ایک جواب یعنی چوتھا جواب یہ ہو سکتا ہے
کہ دور حاضر میں عام بندہ جو ہے، عامی آدمی کس کی طرف رجوع کرتا ہے؟ ان علماء کی طرف جو موجود علماء ہے، زندہ علماء، ان کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اب یہ علماء استنباط کر کے اس کو مسئلہ بتاتے ہیں، پھر یہ علماء ہو گئے مجتہد، ان کی تقلید ہو رہی ہے، اور عامی بندہ ہو گیا مقلد، کیونکہ استنباط کرنے والا ان کے ہاں مجتہد ہوگا اور جو اس کی بات مانے گا وہ مقلد ہوگا۔ جبکہ یہ تقلید والا مسئلہ بیان کر کے کہتے ہیں جی امام صاحب کی تقلید کرنی ہے، اور استنباط یہ خود کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی پھر اس آیت کا مفہوم اگر یہ لینا ہے تو دور حاضر کے جو مفتی اور علماء ہیں یہ مقتدا اور پیشوا بنتے ہیں، نہ کہ امام صاحب، کیونکہ مسئلہ امام صاحب نے آ کر نہیں بتایا عوام کو، یہ علماء بتا رہے ہیں ان کو۔ اگر اس آیت کا یہ مفہوم لینا ہے تو پھر یہ خود جو ہیں ایک مجتہد کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، خود ان کی تقلید ہاتھ سے جا رہی ہے۔ یہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کس منصب کے اوپر فائز ہیں۔ 7ویں دلیل، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ کہتے ہیں جی علم حاصل کرنے والے جو نا وہ آ کر لوگوں کو ڈرائیں گے، وہ لوگوں کو آ کر ڈرائیں گے۔ اب وہ خود وہ مجتہد جو آ کر لوگوں کو بتائیں گے، علم حاصل کر کے آ کر بتانے والے وہ خود مجتہد، اس سے مراد مجتہد، اور جن کو آ کر بتائیں گے وہ مقلد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گروپ دو ہی ہیں، مجتہد کا اور مقلد کا، تیسرا گروپ کوئی نہیں ہے۔ جواب وہی کہ یہ اجتماع ضدین ہے، مقلد ہو کر جو ہے وہ کیسے استدلال کیا جا رہا ہے بھائی، امام صاحب اس آیت کے اوپر کیسے عمل کرتے رہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اگر دور حاضر میں اس پر عمل کیا جا رہا ہے تو پھر مقتدا اور پیشوا کون ہوئے؟ دور حاضر کے علماء، کیونکہ یہ علم حاصل کر کے لوگوں کو مسئلے بتا رہے ہیں۔ امام صاحب آ کر ان کو مسئلے نہیں بتا رہے، یہ علماء ان کو مسئلے بتا رہے ہیں، لہذا پھر یہ مقتدا اور ان کی اپنی تقلید ختم ہو جاتی ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ جن لوگوں نے علم حاصل کر کے آ کے اپنی قوم کو بتانا ہے، انہوں نے قرآن و حدیث بتانا ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف بتانا ہے؟ اگر وہ قرآن و حدیث انہوں نے آ کر بتانا ہے پھر تو تقلید ہے رہی نہیں، تقلید ویسے ہی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ تو قرآن و حدیث بیان کر رہے ہیں۔ اور اگر انہوں نے آ کر قرآن و حدیث کے خلاف بتانا ہے تو پھر وہ خود فیصلہ کر لیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں۔ وہ ظاہر ہے کہ وہ یہی کہیں گے جی وہ انہوں نے آ کر قرآن حدیث بتانا ہے، تو جب قرآن حدیث بتانا ہے پھر بھائی تقلید ویسے ہی ختم ہوگی، تقلید تو رہتی نہیں وہاں پر۔ آٹھویں دلیل یہ پیش کی جاتی ہے، اتبع سبیل من اناب الی، سورہ لقمان کی آیت نمبر 15۔ جو شخص اللہ کی جانب راغب ہے اس کے راستے پر چلنا ہے، اور یہی تقلید ہے، یہ ان کا استدلال ہے۔ ایک جواب وہی، مقلد ہو کر یہ استدلال نہیں پیش کیا جا سکتا۔ دوسرا جواب کہ جب تک امام صاحب مجتہد نہیں بنے تھے اس وقت تک وہ اس آیت کے اوپر کیسے عمل کرتے رہے۔ تیسرا جواب یہ ہے اللہ کی طرف تو سارے مومن رجوع کرتے ہیں، کیا سب کی تقلید کی جائے گی؟ ہر مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے نا۔ یہاں پر آ رہا ہے کہ جو میرے راستے کی پیروی کرتا ہے، اتبع سبیل من اناب الیہ، جو میری طرف رجوع کرتا ہے اس کے راستے کی پیروی کرنی ہے۔ اور ہر مومن اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو کیا ہر مومن کی جو ہے وہ پیروی کی جائے گی، اس کی تقلید کی جائے گی؟ یہ عالم بھی، ان کے عالم بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کی عوام بھی اللہ کی طرف رجوع کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ تیسرا جواب ہے۔ چوتھا جواب یہ ہے کہ آیت کے اندر اہل اللہ کے راستے کی پیروی کرنے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے،
کہ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کے راستے کی پیروی کر. اور ان کا راستہ کیا ہے؟ کتاب و سنت، قرآن و حدیث. جب قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے گا تو تقلید ویسے ہی ختم ہو جائے گی، تقلید کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو ہم نے آج کے اس بیان سے کچھ باتیں جو ہیں وہ سیکھی. خلاصہ یہ ہے کہ تقلید کی تعریف ہم نے سیکھی، تقلید کے نقصانات ہم نے معلوم کیے، مقلد کو عالم نہیں کہا جا سکتا یہ معلوم کر لیا، تقلید اور اتباع کے اندر فرق کیا ہے یہ ہم نے معلوم کر لیا، تقلید کے غلط ہونے کے اوپر عقلی دلائل کیا ہیں یہ ہم نے جانچ لیے، اور جو تقلید کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا تجزیہ ہم نے سمجھ لیا. تو خلاصہ یعنی نتیجہ یہ نکلا آج کی گفتگو کا کہ مسلمان سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے وہ ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ وحی کی پیروی کرنی ہے، اور امتی کا قول یہ وحی نہیں ہے. وحی قرآن کے اندر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر موجود ہے، اسی کی ہی پیروی کرنی ہے اور مسلمان سے اسی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. امتی کی بات کو ماننا یہ کوئی وحی کی پیروی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کے مقابل میں اگر مانا جائے گا تو یہ بالکل غلط اور حرام ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سوال کیا گیا ہے جی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک قول ہے کہ وہ کی کتاب نہیں لکھ پائے اپنی پوری زندگی میں. کہا جاتا ہے کہ ان کو صرف 17 حدیث حفظ تھیں. کیا یہ قول صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا حوالہ دے کر اندلہ ماجور ہوں. جی میں نے بھی یہ بات سنی ہے، کس کتاب کے اندر آتی ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے. کس کے اندر لکھے؟ کتاب المجروحین میں. لیکن جی یہ بھائی نے بتایا ہے امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب المجروحین کے اندر جو ہے یہ بات نقل کی ہے، انہوں نے یہ قول لکھا ہے. ٹھیک ہے، امام صاحب کے ترجمے میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے. مجھے کتاب یاد نہیں تھی، پتہ نہیں تھی. شکریہ، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے. مجھے بھی پتہ چل گیا کہ یہ قول کس کتاب کے اندر ہے. بہرحال یہ قول سنا تھا میں نے. یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال یہ قول موجود ہے. عملی طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کی جو کتاب ہمیں ملتی ہے وہ فقہ اکبر جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا رسالہ جو ہے وہ ملتا ہے، باقی اور کوئی کتاب ان کی ہمیں نہیں ملتی. باقی ان کو 17 حدیثیں یاد تھیں. اس کے حوالے سے یہ بات صحیح ہے یہ غلط ہے، واللہ عالم بالصواب. جی اور نہیں سوال کرنا کسی نے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت